ہو چکی ہے, خطا ہو گیا. خدا آج تیرے کلام کے وسیلہ سے اب مجھ سے بات کیجیے. آج آپ مجھے تنبیہ کیجیے. آج آپ مجھے اپنا بیٹا بنا لیجیے. یہ بائبل بیان کرتی ہے خدا جسے محبت کرتا ہے اسے تنبیہ کرتا ہے, اور جسے بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے. آئیے خدا سے کہیے کہ خداوند میں نے آج تیرے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے خدا میں چاہتا ہوں خداوند, میں چاہتی خدا آپ مجھ سے بات کیجیے, مجھے تنبیہ کیجیے, مجھے کوڑے لگائے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے, تاکہ آج کا کلام میرے جسم کے اندر, میری ہڈیوں کے اندر, میرے وینس کے اندر, میری بلڈ کے اندر خداوند یسوع کے نام سے کام کرے. یہ کلام کی قدرت آپ کے جسموں کے اندر, آپ کی باڈی کے اندر جائے یسوع کے نام سے. اور آج آپ کلام کی قدرت کے وسیلہ سے سیم واپس نہ جائے یسوع کے نام سے, بلکہ اس کا کلام آپ کو مشرق سے, مغرب سے, شمال سے, جنوب سے آپ کو گھیرے اور آپ کی پروٹیکشن کرے. اپنی ساچا کلام آپ سے زندگیوں سے چرانے نہ پائے. آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ سے بات کرے. آج کے کلام کے وسیلہ سے زندگیوں کے اندر کام ہو. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, یسوع کے نام سے مانگتے ہیں. زندگیوں کے اندر کلام کام کرے یسوع کے نام سے. آئیے سب دعا کریں گے, اپنے ہاتھ بلند کریں گے چند نموں کے لیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئیے دعا کرنا شروع کیجیے اور کہیے میرے ساتھ پیچھے مل کر, آسمانی خداوند جو وقت ہوا جاتا ہے تیرے کلام کو سنوں, اور خدا جو کچھ آج بیان کیا جائے خداوند این تیری مرضی کے مطابق ہو. اور آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ مجھ سے بات کیجیے. میں نے بھی بلند آواز کہیں گے, آپ مجھ سے بات کیجیے, آپ مجھ سے کلام کیجیے, تاکہ آج کے کلام کے وجہ سے خدا میری زندگی کے اندر کام ہو, میرے خاندان کے اندر کام ہو. شرمندگی جاتی رہے, پرابلمز جاتی رہے, تمہیں دستیاں جاتی رہے. آج میں سچائی کو سننے کے لیے میں تیار ہوں. خدا آپ مجھ سے بات کیجیے. کہیے خدا جب تک تیرا خادم بولے تیرا پاک روح اس کے اندر سے ہو کر بولے, اور جب تک میں تیرے کلام کو سنوں میرا فوکس, میرا دھیان صرف تیرے کلام کی طرف ہو. میں تیرے کلام سے میں دائیں نہ مڑوں, میں بائیں نہ مڑوں, بلکہ صرف تیری طرف رخ کروں اور تیری آواز کو سنوں. بلند آواز سے کہیں یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے, یسوع کے نام سے. آئیے خدا کے کلام کو زوردار تالی میں بیان کریں گے. ہاللیلویا, زوردار تالی میں سب تشریف رکھے, سب بیٹھ جائیں. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. مسیح خداوند کے زندہ جلالی پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. جب خوش ہیں تو ہمارے چہروں سے خوشی نظر بھی آنی چاہیے. ہاللیلویا. سب پچھلی اتوار کو بتا سکتے ہیں, چرچ کی ٹیم میں سے نہیں, کلیسیا میں سے. ہاللیلویا. ویسے آپ سب جتنے بھی ہیں ٹیم ہیں, خدا آپ کو برکت دے. پر بہنوں میں سے, بھائیوں میں سے, بزرگوں میں سے, ماؤں میں سے کوئی بتا سکتے پچھلے اتوار ہم نے کیا سیکھا تھا؟ جی, کیا سیکھا تھا؟ فرما برداری کی برکتیں اور نافرمانی کے نتائج. فرما برداری کریں گے تو برکتیں ہمارے لیے رکھی ہیں, نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے کچھ اور بھی رکھا. وہ کیا رکھا گیا ہے؟ لعنتیں رکھی گئی ہیں. ہاللیلویا. اور یہ ہم پر فرض ہے, ہم پر لازم ہے کہ آپ کس چیز کو لینا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. اچھی چیز کو لینا چاہتے ہیں یا بری چیز کو آپ لینا چاہتے ہیں؟ پر جو اچھی چیز ہے, جو فرما برداری, اگر ہم تابع داری کرتے ہیں تو خداوند نے ہمارے لیے بے شمار برکتیں اور بلیسنگز رکھی ہیں. اور اسپیشلی جتنے بھی جگہ پر موجود ہیں, بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, آپ خداوند کے کلام کو سننے کے لیے آئے ہیں. پر یہ جو چیپٹر ہے 28 استشنا کی کتاب کے اندر سے, یہ 28 جو باب ہے, چیپٹر ہے, یہ بہت بڑا ہے. پر اگر جتنے جگہ پر موجود ہے بائبل پڑھ سکتے ہیں تو اب ضرور گھر جا کر آپ خداوند کے اس کلام میں سے آپ اس پورے چیپٹر کو, پورے باب کو
آپ کا گھر جا کر پڑھیے گا، اور پڑھنا اس غرض سے ہے کہ خداوند آج آپ کے لیے کیا کرتا ہے، خداوند آپ سے بات کرتا ہے. آپ ہر ایک لفظ پر غور کیجیے گا کہ خداوند کیا کرتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے. خدا آپ سے کلام کرتا ہے کہ اگر ہم فرما برداری کریں گے برکتیں ہمارے لیے ہیں، اور نافرمانی کے جو نتائج ہیں بے شمار یہ بھی نتائج ہیں کہ کیسے خدا کیا کرتا ہے، لعنتیں مصیبتیں لوگوں پر کس قدر برپا ہوتی ہیں. اور آج ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے جو دور حاضر کے اندر، جو اس دنیا کے اندر ہمیں بیماریاں نظر آتی ہیں، تو یہ دیکھیں گے یہ بائبل مقدس کے اندر پہلے سے ہی درج کی گئی ہیں. چاہے بخار کیوں نہیں ہے، چاہے نزلہ کیوں نہیں ہے، چاہے سوزش کیوں نہیں ہے، چاہے بواسیر کیوں نہیں ہے، کوئی بھی بیماری کیوں نہیں ہے جو ہمارے جسموں کے اندر اٹیک کرتی ہے، وہ نافرمانی کے نتائج ہیں. سو آئیے خدا کے کلام پاک میں سے ہم نے جو پچھلی دفعہ سیکھا ہے، ساتھ ہم اس سے بھی بڑے غور سے، اور آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے. ہم نے پچھلی دفعہ سیکھا تھا شہر میں بھی تو کیا ہوگا، مبارک ہوگا. اور جو نافرمانی کے کیا تھے، تو شہر کے اندر بھی کیا ہوگا، لعنتی ہوگا. تو کھیت کے اندر بھی کیا ہوگا، مبارک ہوگا. نافرمانی کی تو کیا ہوگا، تو کھیت میں بھی لعنتی ہوگا. جب فرما برداری کرے گا تیرے بچے بھی بابرکت ہوں گے. اگر تو خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا، اگر نافرمانی کرے گا، نافرمانی کے دو نتائج ہیں، تیرے بچے بھی کیا ہوں گے، لعنتی ہوں گے. اگر تو خدا کی تابعداری کرے گا، فرما برداری کرے گا، تب تجھ پر کیا برکت آئے گی کہ خدا تیرے مال مویشی کو بھی کیا کرے گا، برکت دے گا، بڑھائے گا. اگر تو خدا کی نافرمانی کرے گا تو کیا ہوگا، جو تیرے مال مویشی ہوں گے وہ بھی لعنتی ہوں گے. یہاں تک آپ کا خدا آپ سے بات کرتا تھا. پر آج ہم چوتھے پوائنٹ پر جو ہم سیکھیں گے خدا کے کلام پاک میں سے، آئیے بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھیں گے استثنا کی کتاب کے اندر سے ہم چوتھے بات کو، ہم چوتھی استثنا کی کتاب اس کا 28 باب اور اس کی 4 آیت کو ہم پھر سے ہم ریپیٹ کریں گے، اور بڑے غور سے سنیے گا. لکھا ہے تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت مبارک ہوگا. اور نافرمانی کے نتائج یہ ہیں کہ تو اندر آتے وقت لعنتی ہوگا، باہر جاتے وقت بھی کیا ہوگا، تو لعنتی ہوگا. یعنی کہ لعنت جو ہے ہمیں چاروں طرف سے کیا کرے گی، ہمیں گھیر لے گی. مشرق سے بھی گھیرے گی، مغرب سے، شمال، جنوب سے ہوگی. لعنت ہماری زندگیوں پر برپا ہوگی. اور خدا کے کلام پاک میں جو آج خدا آپ سے بات کرتا ہے وہ یہ ہے 5 ہم پوائنٹ پر ہم بات کریں گے. جو پہلے ہم نے سیکھا 4 پوائنٹ پر بات کی، جو آج ہم سیکھیں گے 5ویں پوائنٹ سے لے کر ہم 3 اور پوائنٹ کو ہم سیکھیں گے. فرما برداری کی برکتیں اور نافرمانی کے نتائج کے تعلق سے پھر سے اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو کلام ہے ہمارے ذہن کے اندر کیا ہو جائے، نقش ہو جائے، اپنی سننے نہ پائے. ہاللیلویا. کیا ہم سیکھیں گے آج پھر سے؟ بلند آواز سے بولیں گے، فرما برداری کی برکتیں اور نافرمانی کے نتائج. سو خداوند کے کلام پاک میں دیکھیں گے 28 باب کی اس کی 7 آیت کے اندر کچھ یوں لکھا ہے. لکھا ہے خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا. وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی رستہ سے آئیں گے پر 7 رستوں سے ہو کر بھاگیں گے. آمین آمین. خداوند آج آپ سے کیا بات کرتا ہے؟ خداوند آپ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کے روبرو تجھے کیا کروں گا، میں تجھے شکست دلاؤں گا. اور میں تجھے کیا کروں گا، وہ تیرے روبرو. خداوند آج آپ سے بات کرتا ہے، بڑے غور سے سنیے گا. خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے دشمنوں کے روبرو تجھے شکست دلاؤں گا. وہ ایک ہی رستہ کو آئیں گے پر وہ بھاگیں گے کتنے رستے کو، 7 رستوں سے ہو کر وہ بھاگیں گے. تیرا دشمن تجھ پر اٹیک کرے گا، ابلیس تجھ پر اٹیک کرے گا، پر وہ کیا کرے گا، خدا تجھے اس قدر طاقت دے گا، قوت دے گا، زور دے گا، پاور دے گا کہ وہ ایک ہی رستہ کو آئیں گے، ایک ہی گلی کو آئیں گے، ایک ہی شہر سے آئیں گے، ایک ہی علاقے کو، ایک ہی جگہ سے گزریں گے. پر خدا کیا کہتا ہے کہ وہ 7 رستوں سے ہو کر کیا کریں گے، بھاگیں گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آپ کا خدا آپ کو کیا کرتا ہے، آپ کو طاقت اور قوت دینے کی بات کرتا ہے. بائبل میں بیان کرتی ہے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں.
दाऊद को खुदा ने ताकत दी और उस ताकत के वसीला से उसने क्या किया, जाति जूनियत को मार गिराया। किसने ताकत दी? खुदा ने ताकत दी। और आज आपका खुदा आपसे भी बात करता है और कहता है कि मैं तुझे क्या करूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे कुव्वत दूंगा। तेरे दुश्मन जो तुझ पर हमला करने को है, अपनी तुझे कुचलने को है, हलाक करने को है, संसार करने को है, अगर इविल स्पिरिट, अगर पुलिस ने तेरे घर पर कब्जा कर रखा है, पर याद रख कि मैं तुझे इस कदर बरकत दूंगा अगर तू मेरी फर्मा बरदारी करेगा, अगर मेरे हुक्म को मानेगा, अगर मेरी इबादत करेगा, अगर बिना लगा दुआ करेगा, अगर हर रोज इस शरीयत की किताब को अपने मुंह से हटने न देगा, इस कलाम पाक को पढ़ेगा, इस कलाम पर अमल करेगा, तो खुदा क्या कहता है, मैं इब्लीस को तुझे कुचलने की क्या करूंगा, मैं तुझे ताकत और कुव्वत दूंगा। वो हमसे बात करता है। पर अगर हम नाफरमानी करेंगे तो हम आगे उसका रिजल्ट भी हम सुनेंगे। खुदावन तुझको तेरे दुश्मनों के आगे शिकस्त दिलाएगा, तो उनके मुकाबला के लिए तो एक ही रास्ता से जाएगा और उनके सामने से 7 रास्तों से होकर भागेगा और दुनिया की तमाम सल्तनतों में तो मारा मारा फिरेगा। आमीन। खुदावन हमसे बात करता है और कहता है कि जो तेरे दुश्मन, खुदा इस जगह पर क्या कह रहा है, हमें पहले तो हमें इख्तियार दे रहा है, जो भी मैंने पढ़ा, खुदा उसमें में इख्तियार देता है कि मैं दुश्मन जो तेरा होगा, जो तुझे हलाक करने के लिए आएगा, मैं जब तुझे जोर दूंगा, ताकत दूंगा, तो तू जब उसका मुकाबला करेगा, वो एक रास्ता को आएगा पर 7 रास्ते को भागेगा। पर आगे हम क्या सीखते हैं, लिखा है कि जब तू अपने दुश्मनों का मुकाबला करेगा, जब तू अपने दुश्मनों के आगे उसके साथ फाइट करेगा, उसके साथ लड़ेगा, पर तेरा खुदा इस जगह पर आपको ताकत और कुव्वत देता है और वहां पर क्या करता है, तेरा दुश्मन एक ही रास्ते को आएगा और तू क्या करेगा, 7 रास्तों से होकर क्या करेगा, भागेगा। यहां पर खुदा कुव्वत की बात करता है, ताकत की बात करता है, जोर की बात करता है। और यहां पर खुदा बात करता है, जो सिस्टर ने पढ़ा उसमें ये लिखा गया, उसमें ये बताया गया कि जब तू खुदा की ताबेदारी करेगा, वो तुझे तेरा दुश्मन 7 रास्तों को भागेगा, और जब तू नाफरमानी करेगा तो वो जो तेरा दुश्मन पहले भागेगा ताबेदारी करने की वजह से, जब तू नाफरमानी करेगा तब क्या होगा, तुझे 7 रास्तों से होकर क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और दुनिया की जो सल्तनतें हैं, जो कौमें हैं, जो वो क्या करेंगी, तुझे मार डालेंगी, तुझे हलाक कर देंगी, तुझे बर्बाद कर देंगी। यहां पर खुदा क्या कहता है, मुझे देने के लिए बरकत भी है, मुझे देने के लिए ब्लेसिंग भी है, मुझे तेरे पास देने के लिए जो तुझको मैं देना चाहता हूं, बरकत है, ब्लेसिंग है, ताकत है, कुव्वत है, जोर है, जिसकी फाइट करेगा, मुकाबला करेगा। और यहां पर अगर तू नाफरमानी करेगा तो तेरे लिए किस तरह, हमारे लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अगर नाफरमानी करते हैं तभी क्या होता है, इब्लीस क्या करता है, हमसे सोरावर हो जाता है और हम क्या होते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। कैसे हम कमजोर होते हैं कि अगर किसी के अंदर कोई बैड स्पिरिट आ जाती है, इब्लीस अपनी मौजूदगी को जाहिर करता है। कब इब्लीस अपनी मौजूदगी को जाहिर करता है, जब किसी की बेटी के अंदर, किसी भी बेटे के अंदर जब बदरू इविल स्पिरिट अंदर जाहिर होती है, अपना आप दिखाती है, तब क्या होता है, घर के लोग भी जो होते हैं, फैमिली मेंबर भी होते हैं, वो भी क्या होते हैं, उससे खौफ ज़दा हो जाते हैं, उससे डरना शुरू हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या आ गया, एक बदरू आ गई है, इब्लीस ने इसके अंदर से अपना आप दिखाया है। और हम कहते हैं कि इसके पास क्या है, इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है, यहां तक कि इसको 7-7, 10-10 लोग इसको पकड़ते हैं और फिर क्या होता है, इसके ऊपर दुआ की जाती है और फिर ये जो चीज है रिलैक्स होती है। नहीं तो घर के अंदर क्या करती है, चीजों को तोड़ फोड़ करती है, अपने आप को दूसरों को मारने की, अपने आप को हलाक करने की जो चीज इसके अंदर आ चुकी है, वो कहती मैं इसे बर्बाद कर दूंगी, हलाक कर दूंगी। उसके अंदर से कुव्वत और जोर कैसे आ गया, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इब्लीस है। कलाम पूरा होता है, वो जो आपके घर के फैमिली मेंबर भी होते हैं, वो भी बाज़ वक्त होते हैं, डर जाते हैं, दूसरे घरों के अंदर चले जाते हैं, बीवी बच्चे खौफ ज़दा हो जाते हैं। हमारे घर के अंदर ये इब्लीस आ चुका है, बच्चे डर जाते हैं, घर के अंदर एक जो होता है, एक अफसुर्दगी सी छा जाती है, घर के अंदर परेशानी का आलम हो जाता है। क्यों आलम हो जाता है कि जब हम नाफरमानी करते हैं तो खुदा का कलाम जो पहले से दर्ज किया गया, बयान किया गया कि नाफरमानी की, और इब्लीस ने हमारी क्या कर दी, हमें उड़ाना शुरू
کر دیا. ابلیس اس جگہ پر زوراور ہو جاتا ہے اور ہم کیا ہو جاتے ہیں, ہم کمزور ہو جاتے ہیں. پر جب خدا کا خادم, کوئی بھی خدا کا خادم آتا ہے, پر جب وہ کہتا ہے کہ آپ اسے اس جگہ پر لے کر آؤ, آپ سب پیچھے ہٹو, ہم دعا کریں, پھر اس کا زور کہاں گیا؟ کیونکہ وہ جو خدا کے خادم ہوتے, کوئی بھی خدا کا خادم کیوں نہیں ہے, چاہے فادر کیوں نہیں ہے, پاسٹر کیوں نہیں ہے, بابو جی کیوں نہیں ہے, کوئی بھی خدا کا خادم کیوں نہیں ہے, انہیں زور اور قوت اور طاقت کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے, ان کی باتوں پر عمل کرنے سے. خدا کیا کرتا ہے؟ انہیں زور اور قوت دیتا ہے, اور پھر ان کی زندگی کے اندر وہ کلام پورا ہوتا ہے کہ خداوند تیرے دشمنوں کے روبرو تجھے شکست دلائے گا. وہ ایک ہی رستے کو آتے ہیں, ایک ہی علاقے سے, ایک ہی جگہ پر وہ آتی ہے, ایک ہی چیز انسان کے اندر ایک ہی چیز ہوتی ہے, پر جب اس کے اندر سے نکلتی ہے وہ کیا مختلف رستوں سے ہو کر وہ بھاگتی ہے اور چلاتی اور کہتی ہے کہ مجھے کیا کرو, مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. کیوں؟ کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے, زور دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, قوت دیتا ہے. جس طرح داؤد کو دی, اس نے جاتی جولیت کو مار گرایا, تو جب ہم بھی خدا کی تابعداری کریں گے, فرما برداری کریں گے, پھر کہ ہمیں صرف ڈانٹنے کی ضرورت ہے. میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں, اے تسیر, اے بیماری, اے پریشانی, اے دکھ, اے تکلیف, مصیبت یسوع کے نام سے جاتی رہے, اور وہ چیزیں کیا ہوں گی؟ وہ جاتی رہے گی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. فرما برداری ہم نے کی تو کیسی بلیسنگ خدا میں دیتا ہے؟ ابلیس 7 رستے کو بھاگے گا. اگر نافرمانی کی تو ہم کیا ہوں گے؟ ہم 7 رستے کو بھاگیں گے. ہاللیلویا. کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے تالیاں نہیں بجائیں گے. ہاللیلویا. اب آ رہی ہے, سب کو آ رہی ہے, زوردار تالیاں بجا رہی ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا تیرا شکر ہو. اور ہم کلام کے کلام پاک میں سب 6ویں آیت کو دیکھیں گے. یہ 6واں پوائنٹ ہے, 8 آیت ہے. لکھا, خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا, اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا. سب کہیے آمین, آمین. خداوند اس جگہ پر کیا بات کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن کو خداوند کہتا ہے تو کیا کرے گا؟ ہاتھ لگائے گا. یوسف کیا کرتا تھا؟ ہاتھ لگاتا تھا, اور خداوند نے اس کو کیا کی تھی؟ برکت دی تھی. آپ سب جانتے ہیں یوسف کی سٹوری کا نا, سب جانتے ہیں. ہاللیلویا. یوسف کیا کرتا تھا؟ وہ بھی عام انسان تھا, پر اس کے اندر کیا تھا؟ خدا کا ڈر اور خوف تھا, خدا کی تابعداری تھی, خدا کی فرما برداری تھی. اور وہ جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا, جس چیز کو بھی چھوتا, چاہے اس جس جگہ پر وہ رہتا تھا, جس جگہ پر وہ تھا, جس خاندان کے اندر تھا, جس گھرانے کے اندر تھا, خدا نے اس قدر یوسف کو برکت دی. اس سے پہلے اس پر آزمائشیں تو آئیں, مصیبتیں تو آئیں, اب سب جانتے اس کی سٹوری کو, پر ہم دیکھتے اس نے تابعداری جب کی, فرما برداری جب کی, تو خدا نے اس قدر اسے برکت دیا. جس چیز کو بھی وہ ہاتھ لگاتا وہ چیز کیا ہو جاتی؟ بابرکت ہو جاتی. جس چیز کو وہ چھوتا وہ بابرکت ہو جاتی. اس جگہ پر ہمارا خدا ہم سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا, میں تیرے انبار خانوں کو اس قدر برکت دوں گا, میں بڑھاؤں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا, میں اس قدر تجھے بلیس کروں گا کہ تو جس بھی چیز کو ہاتھ لگائے گا وہ کیا ہوگی؟ بابرکت ہوگی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جس طرح پچھلی بار ہم نے سیکھا تھا کہ جس چیز کو تو ہاتھ لگائے گا, چاہے اناج کو ہاتھ لگائے, جس بھی چیز کو تو ہاتھ لگائے گا, راشن کو ہاتھ لگائے, جس چیز کو تو چھوئے گا, جس چیز اگر تو شکر گزاری کیوں نہیں کرے گا, اگر تو کام بھی آئے گی, جب تیرا خدا تیرا اپنا ہاتھ بڑھائے گا, تیرے وسیلہ سے تو تھوڑا نہیں کرے گا, زیادہ لوگ ہوں گے, سیر ہوں گے, زیادہ لوگ کھائیں گے, برکت ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا خدا آپ کو اس جگہ پر برکت کی دینے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تجھے کس قدر برکت دوں گا, تو جس چیز کو ہاتھ لگائے گا, چھوئے گا, تو میں تجھے کیا کروں گا؟ میں تجھے برکت دوں گا. اور نافرمانی کے نتائج کو سنے گی. خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا, جب تک تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے. یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا. آمین. اس جگہ پر کیا ہے؟ تو جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا, خداوند کیا کہتا ہے؟ وہ کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. یہ کیا شراب ہے؟ انڈیا میں فلموں میں سب دیکھ رہے ہیں, اس کے اوپر شراب ہے, اس کے اوپر لعنت ہے.
پر ہمارے اوپر بھی کیونکہ ایک لعنت ایک شراب ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا. جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے وہ لعنتی ہو جائے گی. کیوں؟ اگر آپ یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی چھوئیں گے اور کہیں گے کہ میرا بچہ بڑا کامیاب ہوگا، جب خدا کے نافرمانی آپ کریں گے، جب لعنت آپ پر برپا ہوگی تو اس وقت آپ تو لعنتی ہوں گے، آپ کے بچے، آپ کی نسل جو پیدا ہو چکی ہے وہ بھی کیا ہوگی؟ لعنتی ہوگی. کیوں ہوگی؟ کیونکہ آپ نے خدا کی کیا کی؟ نافرمانی کی. جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں لعنتیں ہم پر برپا ہو جاتی ہیں. کامیاب ہم زندگی میں نہیں ہو سکتے، بلیس ہم کبھی زندگی میں نہیں ہو سکتے، اچھی ہم ترقی کبھی حاصل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کیا کی؟ نافرمانی کی. جس خدا نے ہمیں بھیجا کہ تو نے میری فرما برداری کرنی ہے، تابع داری کرنی ہے، اگر اسی خدا کو اگر ہم نے رد کر دیا، اگر اسی خدا کا ہم نے انکار کر دیا، اگر اسی خدا نے ہمیں کہا کہ اس حکم کو کیا کرنا ہے؟ ماننا ہے، اس بات کو ماننا ہے، اگر ہم نے نہ مانا تو پھر کیا ہوگی؟ لعنت ہماری زندگی کے اندر کیا ہوگی؟ برپا ہوگی. ہم نیست و نابود ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. اور اس کے آگے اگر ہم دیکھیں، اگر نافرمانی کے نتائج ایک اور بھی ہیں کہ اگر ہم نیست و نابود کا ہو جائیں گے، اور لکھا ہے تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی. یہ 22 آیت میں لکھا ہے خوراک ہوگی اور کوئی ان کو ہنکار نہ پائے گا. آمین. خدا کے کلام پاک میں لکھا ہے کہ جو تیری جو لاش ہے، یہاں تک کہ ہوا کے پرندوں کو، درندوں کو کیا کی جائے گی؟ وہ کھلائی جائے گی. کیوں کھلائی جائے گی؟ کیونکہ تجھ پر کیا ہو چکی ہے؟ لعنت آ چکی ہے، تجھ کے اوپر سزا کا حکم آ چکا ہے. اگر ہم دیکھیں کوئی بھی شخص اگر کوئی روڈ پر ملتا ہے، اپنے خاندان سے جب جدا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے خاندان کو، عزیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، رابطہ بند کر دیتا ہے، موبائل بند کر دیتا ہے، میرا اس کے ساتھ رابطہ نہ ہو. پر ان کو چھوڑ کر بھی کو کیا ہے؟ وہ پریشان ہمیں نظر آتا ہے. اور اچانک کیا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی کی ڈیتھ کبھی روڈ پر کسی جگہ پر بھی ہوگی، پر اسے جب لفارس خانے میں رکھا جاتا ہے، کچھ اشتہار دیے جاتے ہیں، ایڈ دیے جاتے ہیں، اخبار میں دیا جاتا ہے کہ یہ لوارس لاش ہے، اس کے چہرے پر دکھایا جاتا ہے یہ فلان جگہ پر کیا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے. پر اس کا انتظار کیا جائے کہ لمٹ تک کہ اتنی دیر ہم اس کا انتظار کریں گے. اور جب اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کے خاندان تک اگر وہ خبر نہیں پہنچتی، وہ نیوز نہیں پہنچتا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ نشتر کے اندر جو رہے کام کرنے والے ہیں، اور آپ سب بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کی جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کو اٹھا کر کیا گیا؟ چھت کے اوپر پھینک دیا جاتا ہے. اور پرندے چرندے درندے جو کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ آ کر کھاتے ہیں. اور اگر ہم نے موویز کے اندر بھی دیکھو کہ ہم دیکھتے ہیں جو لوارس ہوتے ہیں ان کو پھینک دیا جاتا ہے، اس قدر پھینک دیا جاتا ہے. ہم نے دیکھا جب کورونا آیا، پانی کے اندر لاشوں کو بہا دیا گیا، ایک بڑا گڑھا کھودا جاتا، اس کے اندر جن کی جان پہچان نہ ہوتی، اگر کسی کی پہچان بھی ہوتی، کسی کے عزیز بھی ہوتے، تو تب بھی کیا ہوتا؟ ان کو چھونے کی بھی اجازت نہ ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ان پر کیا ہے؟ ایک لعنت آ چکی ہے. وبا، اس کے اگر آپ 28 باب کو پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو ڈیپلی اس کے اندر اسٹڈی ملے گی کہ وبائیں آپ پر آئیں گی، پریشانیاں آپ پر آئیں گی، بھیانک بیماریاں آپ پہ کریں گی، آپ کا پیچھا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے خدا کی نافرمانی کی. اور سب سے ایک بہت جو سخت بات آپ کو سننے والی ہے کہ جب ہمارے بیٹیاں جب غلط قدم اٹھاتے ہیں، جب روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو بائبل آپ سے بیان کرتی ہے، بائبل آپ سے بات کرتی ہے کہ نافرمانی کے نتائج کو غور سے سنیے گا. لکھا ہے خدا کے کلام پاک میں 32 آیت میں لکھا ہے تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا. آمین. خدا کیا بات کرتا ہے؟ یہ بہت سخت بات ہے. یہ نافرمانی کے نتائج میں لکھی گئی ہے 32 آیت کے اندر کہ جب تو خدا کی نافرمانی کرے گا، خدا کے حکم کو نہیں مانے گا، خدا کی بات کو نہیں مانے گا، جو تیری بیٹیاں ہوں گی، تیرے بیٹے ہوں گے، یہ نافرمانی کے نتائج کی وجہ سے ہوں گے کہ دوسری قوموں کو دی جائیں گے. اور تو روئے گا، چلائے گا، دنیا کا ماتم کرے گا اور کہے گا میرے ساتھ یہ کیا ہوا. یہ بائبل رزلٹ بتاتی ہے کہ جنہوں نے نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے یہ رزلٹ نظر آتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ ہم روتے ہیں، ہم کوستے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے، بیس ہے، ہم نے اچھی نہیں بنائی، خدا کے کلام کو نہیں سکھایا، خدا کی تابع داری کرنا
नहीं सिखाई, खुदा की फर्मा बरदारी करना नहीं सिखाया, तो इसके बाद क्या है, ये रिजल्ट ये निकलता है कि वो दूसरी कौमों को दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, खुदा की नाफरमानी की, और ये लानत क्या हुई, हम पर बर्पा हो चुकी है। ये बाइबल बयान करती है, सच्चाई है। और बाइबल बयान करती है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई क्या करेगी, तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई आज आपको आजाद कर रही है। सच्चाई आज आपसे बरकत और लानत की बात कर रही है। सच्चाई आपसे कहती है कि मैं आप क्या करो, फर्माबरदारी को ले लो। अगर तुम नाफरमानी करोगे, अगर खुदा के कलाम को झुठला दोगे, अगर खुदा की बातों को रद्द कर दोगे, तो ये क्या तुम्हारे लिए एक सजा का हुक्म है। कोई भी ये नहीं चाहता हमारे बच्चे क्यों दूसरी कौमों के हवाले किए जाएं, हमारे बच्चे गलत कदम उठाएं। पर अगर आपके बच्चे गलत कदम उठाएंगे तो क्या होगी, ये सजा आपके लिए है, आपके खानदान के लिए, आपके घरानों के लिए। और ये जो लानत है नस्ल दर नस्ल क्या होगी, आपके जरिए चलती जाएगी। पर अगर आप चाहते हैं कि हम लानती ना हो, अगर आप चाहते हैं आप बबरकत हो, अगर आप चाहते हैं आपकी नस्लें तबाह ना हो, बर्बाद ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की कुदरत के नीचे, खुदा के साया के नीचे रहें, तो आप क्या कीजिए, आप खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू कीजिए। आप उसके हुक्म को जान फिशानी से आप मानिए, आप उसके कलाम को सुनिए, अमल कीजिए। खुदा आज आपसे क्या करता है, बात करता है। और ये जो कलाम है, खुदा इस कलाम को जो सुन रहे हैं, खुदा के कलाम में बात मिलकर खुदा जिससे मोहब्बत करता है उससे तनबीह करता है। हालेलुया। खुदा आपसे क्या कर रहा है, मोहब्बत कर रहा है, आपको तनबीह कर रहा है, आपको सिखा रहा है। हो सकता है जिसको ये बातें बुरी भी लगे, पर खुदा आपसे क्या कर रहा है, मोहब्बत करता है, जिसे वो तनबीह करता है। और बयान करती बाइबल जिसे बेटा बना लेता है उसे क्या करता है, कोड़े भी लगा, साथ कोड़े भी लग रहे हैं। हालेलुया। साथ क्या लग रहे हैं, कोड़े भी लग रहे हैं। और इसके साथ खुदा उनका कलाम पाक आज हमसे बात करता है, हमसे कलाम करता है। अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है, तू रोए ना, तू तरसे ना, दुनिया क्या अपने गम को, अपने दुख को ना शेयर करे, ना बताए, तो क्या कर, तेरे पास ये जिंदगी है, जिंदगी की सांसें हैं। खुदा तुझसे बात करना चाहता है। खुदा आज आपसे बात करता है, कलाम करता है और कहता है कि तू क्या कर, मेरी ताबेदारी कर, मेरी फर्माबरदारी कर, मेरे हुक्म को मान, मेरी आवाज को सुन। आज मैं तुझसे क्या बात करता हूँ, आज मैं तुझसे क्या करता हूँ, क्या कलाम करता हूँ। और लिखा है कि खुदा इसके अगर 35 आयत में देखें तो लिखा है, खुदावन तेरे घुटनों और टांगों में ऐसे बुरे फोड़े पैदा करेगा कि उनमें से तू पांव के तलवे से लेकर सर की चांदी तक शिफा ना पा सकेगा। सब बोलिए आमीन। आमीन का मतलब क्या है, ऐसा ही हो। अगर हम नाफरमानी करेंगे तो ऐसा ही हमारे साथ होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम नाफरमानी करेंगे तो क्या होगा, हमारी घुटनों के अंदर, टांगों के अंदर क्या होगी, बीमारियां बर्पा होगी। बीमारियां भी इस कदर, मेरी चौक पे होती रही है, मेरे को टुरिया नहीं आता, मेरे को आया नहीं जाता, मैं छड़ी का इस्तेमाल करती हूँ, मेरी टांगों के अंदर कुव्वत नहीं है, जोर नहीं है, मेरे घुटनों का दर्द हो चुका, पट्टों का खिंचा हुआ है, कमर का दर्द है। क्यों? क्योंकि बाइबल बयान करती है ये भी क्या है, लानत है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहो, तू सर के चांदी से लेकर पांव के तलवों तक क्या करेगा, शिफा कभी नहीं पा सकेगा। हालेलुया। फिर हम ये नहीं कहना कि पास्टर जी को दुआ करे से शिफा नहीं मिली, पर आप ये नहीं जानते लानत ने तो आपको क्या किया है, आपको घेरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से बोला करें हालेलुया। चलो पर खुशी होनी चाहिए। हालेलुया। जिस तरह कोई अच्छी चीज आती है ना तो बड़े हम खुशी से क्या करते हैं, मैंने भी देना, मेरे बच्चे नहीं देना। पर अगर आपका खुदा आपसे बात करता है, अगर फर्माबरदारी करेंगे, खुदा कहता है मैं तुझे दूंगा, फिर ये कहने की जरूरत नहीं है मेरा छोटा मुंडा ने भी देना, मेरे बच्चा का आरोप नहीं देना। पर खुदा कहता है बच्चा तेरा जिस जगह पर भी क्यों नहीं है, शहर से बाहर क्यों नहीं है, मुल्क से बाहर क्यों नहीं है, खुदा कहता है मैं उससे भी बरकत दूंगा। अगर क्या करेगा, तो मेरी फर्माबरदारी, ताबियादारी करेगा। खुदा इस साल में जो कुछ आपने मांगा, खुदा वही आपको देना चाहता है। पर खुदा कहता है कि आप क्या करो, उसकी ताबियादारी करो, उसकी फर्माबरदारी करो। खुदा कहता है मैं तेरे दुश्मनों से तुझे शिकस्त दिलाऊंगा। खुदा कहता है मैं तेरे खेत में तुझे मुबारक करूंगा। खुदा कहता है मैं तेरे शहर में तुझे मुबारक करूंगा। खुदा कहता है तू शहर से घर से बाहर जाएगा, तेरे कदम मुबारक होंगे। खुदा कहता है तेरे खेत, तेरा टोता, वो जो है वो भी मुबारक होंगे। तेरा किचन मुबारक होगा, तेरा बावर्ची खाना मुबारक होगा, तेरी हर एक चीज होगी मुबारक होगी। जिस भी चीज को तूने हाथ लगाएगा वो भी क्या होगी, बरकत होगी। हालेलुया। अगर तू क्या करेगा, मेरी आवाज को
اگر میرے حکم کو کیا کرے گا تو مانے گا. اب سب اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر ہم اس کے حکم کو نہیں مانیں گے تو ہم پر کیا سزا آئے گی. پر خدا اس نافرمانی کے نتائج میں بات کرتا ہے. خدا کہتا ہے, خدا کی کلام پاک میں سے 43 آیت میں لکھا ہے, پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا. خدا ان کے کلام پاک میں لکھا ہے, جو تیرے پردیسی ہیں وہ کیا ہوں گے, وہ تجھ سے بڑھتے جائیں گے, وہ تجھ سے سرفراز ہوتے جائیں گے, وہ تجھ سے کامیاب ہوتے جائیں گے. پر تو کیا ہوگا, پر تو پست ہی پست ہوتا جائے گا. تو پست ہی پست ہوتا جائے گا, تو کچلا ہی کچلا جائے گا. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرض تھلے دبے ہی دبے جا رہے ہیں. جتنا ہم کوشش کرتے ہیں قرض سے نکلنے کی, اتنا ہی قرض کے نیچے ہم دبے چلے جاتے ہیں. اور یہ قرض بھی کیا ہے, یہ بھی ایک لعنت ہے. اور خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے اس قدر میں بڑھاؤں گا. اور 44 آیت میں کیا, وہ تجھ کو قرض دے گا پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا. یہاں تک کہ آپ کو جو پردیسی ہے, جو دوسرے لوگ ہیں, وہ کیا کریں گے, آپ کو قرض دیں گے پر تو قرض دے تو لے گا. جسے کہتے ہیں قرضہ سے لے تو لے لینے پر سر کو دیتا نہیں جاتا. ایسی بات ہے نا, ایسی بات ہے کہ ہاں جی, ایسی سچی بات ہے. تو ہم کیا یہ کیا ہے, جو تیرا پردیسی ہوگا وہ تجھے قرض دے گا, تیرے مشکل وقت میں کام کرے گا. قرضوں والے سارے جڑی مدد کریں گے, پر جو کشتی والے بوئے کے بیٹھے, کیوں, کیونکہ تو کیا ہوگا, دے نہیں سکے گا. یہ کیا ہے, نافرمانی کے کیا ہے, نتائج ہے, لعنت ہے. کشف کی بات میں سب ہنس پڑے. ہاللیلویا. آئیے زوردار تعلیم دے خدا کو. ہاللیلویا. خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا, میں تجھے پڑھاؤں گا, پر تو نے کیا کرنا ہے, میری تابعداری کرنی ہے, فرمانبرداری کرنی ہے. پر آپ کا خدا یہاں پر نافرمانی کا کیا کہتا ہے, قرض والے آئیں گے, تجھے قرض دیا نہیں جائے گا. پر اگر تو تابعداری کرے گا تو کہتا ہے, خدا کہتا ہے کہ میں تجھ سے قرض لینے والا نہیں بلکہ تجھے کیا کروں گا, قرض دینے والا بناؤں گا. ہاللیلویا. آپ کا خدا آپ سے کتنا پیار کرتا, کہتا کہ تجھے میں قرض دینے والا بناؤں گا. تو دیتا جائے گا, پھر کیا ہوگا, دنیا کے پاس تو دیتا جائے گا, تیرے پاس بے شمار ہوگا. لوگ تجھ سے لیتے رہیں گے پر ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا, وہ بابرکت نہ ہوں گے. پر تو دے کر بھی کیا ہوگا, بابرکت ہوگا, تو بلیسفل ہوگا, تو فروٹفل ہوگا. کیوں, کیونکہ تو کیا کرے گا, جب خدا کی تابعداری کرے گا, خدا کے حکم کو مانے گا, خدا کی آواز کو سنے گا, سن کر اگر تو عمل کرے گا تو خدا نے تیرے لیے ڈھیروں برکات کا کیا رکھا, انتظام کر رکھا ہے. اور اب آپ کی مرضی ہے, آپ پر فرض ہے. خدا نے تو آج آپ سے بات کرنی, خدا نے تو آپ سے کلام کر دیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, اس کی فرمانبرداری کرنی ہے, آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے. میں آپ کے سامنے ایک مثال کو رکھنا چاہتا ہوں. اس مثال کو بڑے غور سے سنیے گا کہ دو شخص تھے. ایک شخص تھا جو غریب تھا اور ایک شخص امیر تھا, دولت مند تھا. اور جو غریب شخص تھا اس کے پاس خدا کا خادم جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے, آپ سے محبت کرتا ہے, اور کہتا ہے میری تابعداری کر, میری فرمانبرداری کر, میں تجھے پڑھاؤں گا, میں تجھے بلیس کروں گا, ہر ایک چیز میں تجھے بلیس کروں گا. تیرے پاس سب کچھ کھانے کے لیے نہیں, خدا کہتا میں تجھے کھانے کے لیے دوں گا. تیرے بچوں کے پاس پہننے کے لیے نہیں, میں یہ بھی تجھے عطا کروں گا. تو جھوپڑی کے اندر رہتا ہے, خدا کہتا میں تجھے جلدی محل کے اندر لے کر جاؤں گا. تیرے بچوں کے پاس جاب نہیں, میں تیرے بچوں کو جاب دوں گا. تیرے پاس اگر صحت نہیں, میں تجھے صحت دوں گا. میں تیرے چہرے پر ایک رونق, ایک بلیسنگ کو, ایک شائن کو لے کر آؤں گا. پر تو کیا کر, خدا کی شکر گزاری کر اور اس کی کیا کر, تابعداری کر, فرمانبرداری کر. بس دیکھا کس بات کی میں شکر گزاری کروں, کس بات کی میں تابعداری کروں, کس بات کی میں فرمانبرداری کروں. میرے خدا نے اب سے لے کر مجھے دیا ہی کیا ہے, دنیا گھروں کے اندر پڑی ہے, پر میرے بچے سردی کے موسم میں تڑپتے ہیں. بارش آ جاتی ہے, میری جو جھونپڑی ہے اس کے اندر سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. رات کو ہم ٹھیک طریقے سے سو نہیں پاتے. دنیا کے پاس ہر ایک چیز ہے, اچھی خوراک کھاتے ہیں, دنیا کی ہر ایک چیز ہے, پر میرے خدا نے مجھے کچھ دیا نہیں. میں کس بات کی, اس کی تابعداری کروں, شکر گزاری کروں. اس لیے جب آپ خدا کے پاس جائیں, آپ خدا سے بات کیجیے گا اور خدا سے کہیے گا کہ میں کس بات کی تیری تابعداری کروں. اور پھر کیا تو امیر شخص کے پاس جاتا ہے اور امیر شخص بھی سے کہتا ہے, خداوند کے خادم سے کہتا ہے کہ جب آپ خدا کے پاس جائے تو آپ خدا سے کہیے گا, خداوند میرے پاس محل ہے, میرے پاس کوٹھی ہے, فیکٹریاں ہیں, گاڑیاں ہیں, نوکر چاکر ہیں, بہت کچھ ہے. یہاں تک کہ میں غریبوں, مسکینوں, یتیموں کو, لاچاروں کو دیتا بھی ہوں, پر میرے پاس یہ کم نہیں ہوتا. تو آپ خدا سے کہیے میں اکیلا ہی ہوں, پتہ نہیں کب میری زندگی ختم ہو جائے, پتہ نہیں میں کب مر جاؤں. میری 70-75 سال میری عمر ہو چکی ہے, میں مرنے کے قریب آ چکا ہوں,
تو آپ کیا کیجیے, آپ خدا سے خدا یہ سب کچھ ختم کر دیجیے, میں لوگوں کو جتنا دیتا ہوں میں اتنا بھی دیتا ہوں لوگوں کو, میرے پاس کمی نہیں ہوتا. کہتا پھر کہتا ضرور میں خدا کے پاس جاؤں گا اور خدا سے پوچھوں گا. وہ خدا کے پاس, خدا کا خادم رات کے ٹائم کیا وقت گیا, جب اپنی پرسنل پریئر کرنے لگا, دعا کرنے لگا, خدا نے اس کے ساتھ بات کی اور کلام کیا. اور خدا نے اس سے کہا کہ جس امیر شخص نے کہا ہے, خدا نے اس کے لیے بھی میسج بھیجا, اس کو جا کر یہ کہنا ہے. غریب شخص کے لیے بھی جو میسج بھیجا, جنہاں تو نے یہ جا کر کہنا ہے غریب شخص کے پاس گیا اور کہا خدا نے تیرے لیے بات کیا, اور خدا نے کہا ہے صرف تیرے جو گیلا شکوہ ہے میرے ساتھ بنتا ہے, ٹھیک ہے وہ بھی کسی حد تک, پر تو کیا کر, میری تابعداری کر, شکر گزاری کر, دعا کر, خوش رہ. جو کچھ میں نے تجھے نہیں دیا تو صرف فرما برداری کر, تابعداری کر, میرے کلام پر عمل کر, میں تجھے کیا کروں گا, میں تجھے بڑھاؤں گا, میں تجھے بلند کروں گا. اس کا خدا سے کہا جب تک تو مجھے دے گا نہیں تب تک کیا کروں گا, میں تیری کبھی شکر گزاری نہیں کروں گا, تابعداری نہیں کروں گا. اس نے کہا اگر تو تابعداری نہیں کرے گا تب کیا ہوگا, تو, تیرا خاندان, تیری آنے والی نسل در نسل کیا ہوگی لعنت کے اندر زندگی بسر کرو گے. اور تم کیا ہوگا جس جگہ پر جاؤ گے لعنتی ٹھہرائے جگہ. یہ خدا کا کلام تیرے سے بات کرتا ہے. اس سے وہ بات کر کے خدا کا خادم اس سے چلا جاتا, امیر شخص کے پاس جاتا ہے واپس, اور کہتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اگر تو میری نافرمانی کرنا شروع کر دے, اگر تو میرے کلام کی تابعداری کرنا چھوڑ دے, عبادت کرنا چھوڑ دے, شکر گزاری کرنا چھوڑ دے, میرے حکموں پر عمل کرنا چھوڑ دے, تو خود مرے گا, ہلاک ہوگا, بیماریاں تجھے سر کے چاندی سے لے کے پاؤں کے تلووں تک گھیر لیں گی, تو لعنت ہوگا جس جگہ پر جگہ لعنت تیرا پیچھا کرے گی. تو کیا ہوگا, یہ سب کچھ عبادت کرنا, اس کی تابعداری کرنا چھوڑ دے, نافرمانی کرنا شروع کر دے. بس آپ جب خدا کے پاس جائیں, خدا سے کہیے خداوند جب تک یہ زندگی ہے, جب تک زندگی کی سانسیں ہیں, تو نے ایک برس سے لے کر ماں کے بدن سے لے کر 75 سال کی عمر تک تو نے مجھے صحت دیا, زندگی دیا, بیماری مجھے چھو نہ سکی, پر جب تک یہ زندگی ہے, جب تک زندگی کی سانسیں ہیں, جب تک روئے زمین پر ہوں, میں کیا کروں گا, میں تیری تابعداری کروں گا, میں تیرے حکم کو مانتا رہوں گا, چاہے تو یہ کم کر یا نہ کر. پر ہم اس اسٹوری سے سیکھتے ہیں کہ جس نے تابعداری کی 75 سال عمر ہوئی اور بیماری اس کو کچھ چھو نہ سکی, عزیز سب کچھ مر گئے, وہ اکیلا اس دنیا میں رہا. خدا نے اتنا اس کو کیا کیا, بلیس کیا. آپ کے جو عزیز ہوں گے, دنیا داری ہوگی, وہ کیا ہوگا, جو نافرمانی کرے گی وہ مر جائے گی, ہلاک ہو جائے گی. آپ کا خدا کیا کرے گا, آپ کو زور بخشے گا, آپ کا خدا آپ کو بلیس کرے گا, آپ کا خدا آپ کو ابراہیم جیسی, یعقوب جیسی, آپ کا خدا آپ کو برکت دے گا, کیونکہ آپ نے کیا کیا ہے, اس کی تابعداری کی ہے. جس نے تابعداری کی, فرما برداری کی, اس کو خدا نے بلیس کیا. جس نے نافرمانی کی وہ جھونپڑی کے اندر کیا کرتا ہے, اب بھی اپنی زندگی بسر کرتا ہے. کبھی سوچیں کتنے لوگ روڑوں پر کھڑے تھے, ماننے والے آپ کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ دے ناتے میں یہ چیزیں دے. اب کرسمس تھا, تمہیں یسوع کا واسطہ یہ دے دو, مجھے یہ دے دو, بڑی دعائیں کرتے ہیں, اور ہمیں بڑا خوش ہو کر کے کہتے ہیں 100 کاٹ کے دیکھو, فلانا نو دے رہا ہے, فلانا دے رہا ہے, فلانا دے رہا ہے, یہ دے رہا ہے, وہ دے رہا ہے. کرسمس کا موقع ہے, آج یسوع مسیح کے جنم دن کا موقع, اس کو یہ دو, یہ دو, یہ دو, یہ دو, اس کی دعا کر, میرے واسطے دعا کری, میرے واسطے دعا کری, خدا میری تیر منڈا دے, سوڑی میں تیرے واسطے رکھے سی, میں کہا تو کرائے گی, میں تن داں گی. پر کیا اس کی دعا کی وجہ سے, اگر اتنی اس کی دعا کے اندر طاقت اور قوت ہے, سنیے گا بڑے غور سے, اگر اتنی اس کی دعا کے اندر طاقت اور قوت ہو, وہ خود آپ سے مانگنے آیا ہو, وہ خود آپ سے مانگے, آپ سفر کرنے جا رہے ہیں تو کہ آپ اپنی منزل پر بحفاظت پہنچے, ہم کیا کہتے ہیں, ہاں اس کو دے جاؤ, اس کو دو, سارا سفر مبارک ہوگا. پھر بھی لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کیوں؟ اصل جو کیا ہے تابعداری نہیں ہے, اصل کیا ہے فرما برداری نہیں ہے, جس کی وجہ سے لعنتوں کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. ہم کیا کریں, اگر آپ تابعداری کریں گے, دنیا کی دعاؤں کو نہیں بلکہ خود اپنی دعا کو, دعائیا لائق کو کیا کریں, آپ اسٹرانگ کیجئے. آپ کے خدا نے آپ کو طاقت دی ہے, آپ کے خدا نے آپ کو قوت دی ہے, آپ کے خدا نے آپ کو زور دیا ہے, آپ کیا کیجئے, اس کی تابعداری کریں. آپ بابرکت ہوں گے, آپ کی نسل بابرکت ہوگی, آپ کا خاندان گھرانہ کیا ہوگا, بابرکت ہوگے. بچے جس جگہ پر جائیں گے کیا ہوں گے, بلند آواز سے جب آپ تابعداری کریں گے تو کیا ہوگا کہ بچے جس جگہ پر جائیں کیا ہوں گے, کامیاب ہوں گے, بلیس ہوں گے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے بلیس ہو, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے ترقی پائیں, اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو اچھی جگہ پر لے کر جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر خوشیاں آئیں, سکون آئے, تو آپ کا خدا آج آپ سے بات کرتا ہے, آپ سے کلام کرتا ہے.
کہ کیا کر تو میری صرف تابعداری کرنا شروع کر دے, میرے حکم کو ماننا شروع کر دے, کلام سے دائیں نہ مڑنا نہ بائیں مڑنا, بلکہ میرے کلام پر کیا کرنا, ہمیشہ فوکس اور دھیان رکھنا. ابلیس تجھے چڑائے گا, ابلیس تجھے کہے گا گھر میں نہیں جانا, خدا کے گھر میں جا, خدا کی آواز کو نہیں سنا, پر آپ کے خدا نے آپ کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کیا کرو اس کی اس سے بابرکت ہو, آپ بلیسفل ہو, آپ فروٹفل ہو, اور آپ کا خدا اسی سال کے اندر کیا کرے گا, آپ کو بلیس کرے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اب ہم نے کیا کرنی ہے, تابعداری. کیا کرنی ہے, تابعداری کرنی ہے, فرما برداری کرنی ہے. اگر نافرمانی کریں گے نتائج ہمارے لیے, سزا ہمارے لیے. ایسی بات ہے نا, اگر کسی نے قتل کر دیا کہتے ہیں اس کو 302 دے دو, اس کو 500 کیوں, اس کے ساتھ سزا لکھی گئی کام غلط کرنے کا. اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہمارے لیے آگے لکھا گیا کہ یہ کیا ہوں گے, نتائج ہوں گے. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. بلند آواز سے بولیں گے آمین.